بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا آغاز دین اسلام کا آغاز و ابتدا حرف لا سے ہے۔ لا نفی کا صیغہ ہے جو اپنے اندر بہت وسعت سمیٹے ہوئے ہے۔ لا میں فلسفہ حیات مخفی ہے۔ اس لا نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کس چیز کی نفی، کس بات کا انکار، کس کام سے منع فرمایا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لا الہ الا اللہ، نہیں معبود سوائے اللہ کے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے یہ الفاظ اپنی زندگی میں 20 بار کہے ہیں۔ میں یہاں انہیں الفاظ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج سے پہلے میں اس کے حقیقی معنوں اور اہمیت سے ناواقف تھی، مگر اس کلمے کی حقیقت آج واضح طور پر مجھ پر آشکار ہوئی۔ میں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ اس کلمے کا وزن روز قیامت ہر جملے سے بڑھ کر ہوگا۔ آج جب میں نے غور کیا تو اسے سچ پایا۔ بلا شبہ جس کلمے کو میں محض خدا کی وحدانیت کا مطلب سمجھ کر کہتی رہی، حقیقت میں یہ میری اپنی ذات اور میں کی نفی ہے۔ یہ میرے وجود کی نفی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، نہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی، نہ میں نے اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جیا، اور نہ ہی میں اپنی مرضی سے یہاں سے واپس لوٹوں گی۔ میں نے مزید جانا کہ جب ہم پیدا ہوئے تو بول نہ سکتے تھے، چل نہ سکتے تھے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر کام کے لیے محتاج تھے۔ پھر انسان میں یہ اکڑ، یہ تکبر کیوں ہے؟ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہر وقت یہ تو کہیں کہ کوئی معبود نہیں، مگر ہمارے معاملات اس گواہی کی تردید کریں؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم غور نہیں کرتے کہ ہم بے اختیار انسان بنا کسی تفریق و امتیاز کسی اختیار والی ہستی سے وجود میں لائے گئے ہیں، اور یہ نہیں رب دو جہاں کی وحدانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مزید غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ لا باقی تمام خود ساختہ زمینی خداؤں کی نفی کر رہا ہے، اور اعلان یہ مسلمان کی طرف سے گواہی ہے کہ نہیں کوئی اور معبود سوائے اللہ کے۔ در حقیقت یہ اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات تمام اقسام توحید کا دل و جان سے اقرار ہے۔ بظاہر یہ چند الفاظ ہیں، مگر ان الفاظ کے زبان سے ادا ہوتے ہی آپ ناپاک سے پاک اور مشرک سے مسلم ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ دارالکفر اور دارالاسلام کے راستے الگ کر دیتا ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے جو امام الحنفاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معتبین اور پیروکاروں کو قیامت تک کے لیے ورثے اور ترکے میں دیا ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہے، اور اسی کلمے کی فطرت پر تمام بنی نوع انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اسی کلمے پر ملت کی تاسیس ہوئی ہے، اسی پر قبلے کی بنیادیں قائم ہیں۔ اسی کلمے کے لیے جہاد کی تلواریں ہمیشہ بے نیام ہوتی چلی آئی ہیں، اور یہ تمام بندوں کے لیے محض اللہ کا حق ہے۔ اسی کلمے سے مسلمان کے خون، مال اور اولاد کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ انسان اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس مضبوط رسی کو تھام کر آگے نہ بڑھے۔ اسی کلمے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مزید فرمایا، قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ یہ بات غور طلب ہے کہ کن لوگوں کا آخری کلمہ یہ ہوگا۔ یاد رہے کہ صرف ان کا جن کی زندگی کے سارے معاملات میں یہ کلمہ حاکم رہا ہوگا۔ اس کلمے کی حرمت مدرجہ ذیل حدیث سے اور واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو سب نیکیوں میں افضل ہے۔ تمام امور اگر ایک جملے میں جمع کر دیے جائیں تو کہیے کہ ہمہ قسم کی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ تمام عبادتوں کا حقدار ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی وجہ سے حقیقی معنی میں اس کلمے کی شہادت دینے والے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم حرام کر دی ہے۔ فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اس حقیقت کے ساتھ کلمہ شہادت کی تصدیق کرے گا اور اس پر قائم رہے گا، اس کا جہنم میں جانا محال اور ناممکن ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہے، یعنی بندے کے ظاہر و باطن، قلب و قالب میں یہ شہادت قائم و راسخ ہو چکی ہو۔ چنانچہ حدیث میں مروی ہے، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر بندہ مرتے وقت اسے کہہ لے گا تو اس کی روح اس کلمے سے دوسری روح حاصل کر لے گی۔ اس روح کی حیات و زندگی اس کلمے سے اس طرح سے وابستہ ہے جیسے جسم کی حیات اس روح سے وابستہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کلمہ آپ کو زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے، آپ ذلت کی پستیوں میں تھے، وہ آپ کو عزت کے تاج پہنا دے، آپ مردود سے محبوب بن جائیں، دوزخی سے جنتی بن جائیں۔ مگر رکیے، کیا محض زبان سے ادا کر دینے سے آپ ان تمام انعامات کے مستحق قرار پائیں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ غور فرمائیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ آپ اس کلمے کی گواہی پورے دل سے کرتے ہیں، آپ کو کبھی بھی مجبور نہیں کیا جاتا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو جب اس کلمے کے احکام اور پابندیاں بتائی جاتی ہیں تو وہ فرطۂ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ قرآن میں تو اللہ کہہ رہے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مولوی یا عالم کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اے بندگان خدا، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم سے کوئی بھی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو جبراً یہ کلمہ نہیں پڑھوا سکتا۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی نہیں، کہ وہ لوگوں کو اس کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور کریں، کیونکہ یہ انسانی دل کی شہادت ہے۔ زبان سے کوئی لاکھ یہ کلمہ پڑھے، مسلمان تب تک نہیں جب تک کہ وہ اس کلمے کی حرمت کو دل سے نہ قبول کرے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی کمپنی یا آفس میں اپنی پسند کی جاب کرتے ہیں، مگر جاب شروع ہونے سے اختتام تک آپ کو ایک کانٹریکٹ دیا جاتا ہے جس میں کمپنی کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز درج ہوتی ہیں۔ آپ نے اسے پڑھ کر سائن کرنا ہوتا ہے، اور اس پر سائن کرتے ہی آپ پر تمام احکام اور پابندیاں پورے نظم و ضبط کے ساتھ نافذ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ اس کمپنی کا حصہ ہیں، آپ کسی بھی صورت ان اصول و ضوابط سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے کہ جس سے کمپنی کی ریپیوٹیشن پہ کوئی حرف آئے۔ اس کلمے کا اقرار بالکل اسی طرح ہے کہ اسے کہنے سے پہلے آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، مگر جیسے ہی آپ نے دل کی قبولیت کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے تو اب آپ پر مسلمان کی سٹیمپ لگ گئی ہے۔ آپ اس کلمے کے احکام کے پابند ہو چکے ہیں۔ اب آپ کی مرضی، پسند ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ آپ اس دین حق کا حصہ بن چکے ہیں، وہ دین جو 1400 صدیاں پہلے مکمل کر دیا گیا ہے۔ آپ کی جاب کی ذمہ داریوں کی طرح اس مسلم برانڈ کے فرائض و قوانین آپ پر پوری طرح لاگو ہو چکے ہیں۔ اب اس کلمے کے دوسرے حصے کی طرف آئیں، جس میں ہم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ اقرار ہمیں فی الفور رسول امین کی مکمل ماتحتی اور اطاعت کے دائرہ کار میں لے آتا ہے۔ پہلے حصے کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں کی پیروی ہم پہ نافذ ہو جاتی ہے، اور ہم پر بطور مسلمان ہادی دو جہاں کی سنت کی فرضیت لازم ہو جاتی ہے۔ اس کلمے کے اقرار کے ساتھ ہی ہم امین بن جاتے ہیں، اس عہد کے
کہ ہماری جان، مال، عزت سب اللہ کے ہاں گروی رکھے جا چکے ہیں۔ ہم سر تا پا سراسر اپنے خدائے واحد کی امانت ہیں۔ غور فرمائیں تو ساری حقیقت ہم پر پوری طرح سے منکشف ہو جاتی ہے کہ اب ہماری سانسیں، دھڑکنیں، جسمانی و ذہنی توانائیاں، سوچیں، ارادے، چاہتیں، نیتیں، حتیٰ کہ ہمارا ہر عمل اس کلمے کے زیر اثر ہو چکا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ حکم خداوندی آ چکا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ جب دل، جان، سانس، دھڑکن بیچ دی جائیں تو پھر کیا بیچی ہوئی چیز کو دوبارہ بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں، اور اگر ہم ایسا کرنے کی جرت کریں تو ہم عہد شکن ہیں، اور مسلمان کبھی عہد شکن نہیں ہوتا۔ مزید جان لیں کہ اگر آپ کی زندگی اس کلمے کا مظہر اور ثبوت نہیں تو یقیناً آپ خسارے میں ہیں اور بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اگر آپ اس کلمے کے فرائض میں کوتاہی کریں گے یا سرے سے اسے فراموش ہی کر دیں گے تو پھر خود کو جواب طلبی کے لیے تیار رکھیں۔ اگرچہ یہ جواب طلبی دنیاوی معاملات کی طرح فوری نہیں ہوگی، مگر اگلی زندگی میں یہ اٹل ہے۔ المختصر، یہ کلمہ زبردست خدائی منشور ہے، اس کے جملہ حقوق محفوظ ہو چکے ہیں، اس میں اب کسی رد و بدل کی قطعی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ہم نے زندگی کی کھیتی کو آب بقا سے جوتا ہے، ہم نے زندگی کی کھیتی کو آب بقا سے جوتا ہے، بیج بو کر بندگی کے ہم نے فصل ایمان لگانے کا سوچا ہے، بیج بو کر بندگی کے ہم نے فصل ایمان لگانے کا سوچا ہے، دل رکھ دیا ہے گروی ان کے ہاں، دل رکھ دیا ہے گروی ان کے ہاں، کہتے ہیں یہ مکمل محبت کا سودا ہے، اور گر جاں جو رہن رکھ چھوڑیں تو پھر خدا خود اسی کا ہوتا ہے، تو پھر خدا خود اسی کا ہوتا ہے۔